نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. محترم حضرات، خواتین، اسلامی بھائیوں، رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہوئے. یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابو داؤد کی روایت ہے 1765 نمبر کی: ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. جس دن میں رب العالمین نے آج ہم اور آپ کو اکٹھا کیا ہے، یہ دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلام میں 360 دن کا اعتبار ہے. ان تمام تر دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ قدر و منزلت اور منقبت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ 10 ذی الحج ہے، یعنی آج کا دن. اور اس دن کی جو بھی فضیلت ہے حدیث کے اندر بیان ہوئی، کیونکہ اس دن کو جس نام سے یاد کیا گیا یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سب سے مختصر سی صورت جو معنی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے، سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر. نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت کیا، اس لیے اب آپ کیا کریں؟ فصل لربک وانحر. اللہ کی شکر گزاری کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے قربانی کیجئے، ذبیحہ ذبح کیجئے. تو یہ دن جتنی عظمت کا ہے، فضیلت کا ہے، اس کی بنیادی اصل وجہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینا. ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ حج کے آیت نمبر 34 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صرف اسی امت میں نہیں، جب سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہے اللہ نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے. کلام مجید اٹھائیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27. رسول اللہ سے خطاب ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. نبی حق اور یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے. یہ 2 بیٹوں کا قصہ کس کے متعلق ہے؟ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے: اذ قربا قربانا. ان 2 بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اور کن کی اللہ قبول کرتا ہے یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا: انما یتقبل اللہ من المتقین. جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی رضا ہے، جن کے دلوں میں اخلاص ہے، اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے. جہاں اتنے بڑے بیان کوئی آیت کریمہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہاں یہ بھی وضاحت کر رہی ہے آدم کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اس امت کے اندر بھی قربانی موجود ہے. طریقے الگ ہو سکتے ہیں یا پھر اوقات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر قوم میں قربانی رہی ہے. اور یہ معقول سی بات ہے، انفرادی یا اجتماعی، اگر دنیا میں انسان رفعت، بلندی، بام عروج، ارتقاء، قدر و منزلت، ان تمام تر مقام پر فائز تبھی کیا جاتا ہے جب وہ قربانیاں دیتا ہے، جافشانیاں کرتا ہے، رب العالمین کے راہ میں نیلام کرتا ہے. جو جتنی قربانی دیتا ہے، جو جتنی اللہ کی راہ کے اندر کاوشیں کوششیں کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں
اتنے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ 39 نمبر کی آیت کریمہ سورہ نجم کی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہی مقام ہے جتنی وہ قربانی دے گا، جتنی وہ کاوش یا کوشش کرے گا۔ دیکھیں یہ جو دن ہیں وہ حج کے بھی ہیں، حج کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَمَا هُوَ أَفْضَلُ الْحَجِّ، کس کا حج سب سے افضل ترین ہے؟ دو صفت رسول اللہ نے بتائی سلسلہ صحیحہ کی 1500 نمبر کی حدیث، العج والثج، جس حج میں جتنا تلبیہ زیادہ ہوگا، اور ایسے ہی جس حج میں قربانی ہوگی، چاہے ذبیحہ ہو یا پھر ایسے ہی جو مناسک حج ادا کرتے ہوئے انسان کاوشیں کرے گا، کوششیں کرے گا، قربانیاں دے گا، رب العالمین کے یہاں ایسا حج سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث مسند احمد کی روایت کی جاتی ہے 6570 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ پوچھتے ہیں اتدرون من اول يدخل الجنہ، لوگوں بتاؤ پتا ہے سب سے پہلا انسان جنت میں کون ہے، کون جائے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے، انسان اگر اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، چاہے قربانی وقت کی دے، قربانی مال کی دے، قربانی خواہشات کی دے، قربانی گناہ چھوڑنے کی دے، قربانی مرضیوں کی دے یا پھر اپنے جذبات کی دے، قربانی جس دن میں ہم اور آپ شامل ہیں جو طریقہ بتلایا گیا ہے جانور کی دے، اگر قربانی دیتا ہے تو پھر فضیلت سن لیجئے۔ ابھی ہم نے سنا یہ دوسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا پہلا انسان جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہؤلاء فقراء المہاجرون، یہ ہے مہاجرین کی فقیر ترین جماعت جن کو دنیا میں اسلام کے لیے ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، جنہیں اسلام کے لیے دنیا میں ہر مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ مشقتیں کیسی ہیں دیکھ لیجئے۔ ایک حدیث آتی ہے 6550 صحیح بخاری کی، ایک ماں اپنے بچے کو نیلام کرتی ہے، لیکن وہ نیلام کس کے لیے ہے؟ اصیب حادثۃ یوم بدر وہو غلام، ماں بدر کے مقام پر جب غزوہ بدر ہوا اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے، اچانک کہیں سے تیر آتا ہے، وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس بچے کو میدان کارساز میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا گیا یہ بچہ میدان کارساز میں اس لیے آیا تاکہ وہ اپنے بڑوں کی روایات سیکھیں، اسلام کے لیے نیلام ہونا، اسلام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ سبق اور یہ درس سیکھے۔ اسی نیت سے اس بچے کو میں یہاں غزوے میں لے کے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ بچہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا انہا جنان کثیرہ، اللہ کے یہاں جنتیں بے شمار ہیں اور یہ بچہ اپنی قربانی کی وجہ سے جنت الفردوس میں ابھی ہے، اور اس بچے کی ایسی عظیم ترین تربیت کے بدلے اس ماں کو بھی اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ قربانیاں ایسی کہ بیوی اپنے شوہر کی قربانی دیتی ہے۔ اٹھائیے 7025 جو کہ صحیح ابن حبان کا ریفرنس ہے، غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہار جانب سے مصائب کے عالم طاری ہیں، دشمنان نرغے میں لیے ہوئے ہیں۔ کون ہے صحابی؟ ہم نے قصہ سنا ہوا ہے، حنظلہ جب رسول اللہ کی حمایت میں حفاظت میں آگے بڑھے، وہ اوروں کو مارنا چاہتے تھے لیکن دشمن کے نشانے پر رہے، دشمن نے ان کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب وہ شہید ہوئے، شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا، لیکن یہ ایسے شہید ہیں جن کو انسانوں نے نہیں فرشتوں نے نہلایا۔ اور جب رسول اللہ کو پتا چلا تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا فصلوا صاحبتہ، ان کی گھر والی سے پوچھو نہلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیوی تھی، نئی دلہن تھی۔ یہ ہے
سب سے پہلے جنت میں جانے والے فقیر ترین مہاجر، اسلام کے لیے جنہوں نے سب کچھ لٹایا، اسلام کے لیے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، آج ہم تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، آج تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہمارا وقت گارڈنوں میں، ہوٹلوں میں سیر و تفریح کے لیے، عواشی کرنے کے لیے، راتیں گزارنے کے لیے، غیبتیں چغلیاں کرنے کے لیے، حلقہ یارانہ میں اپنی زبان دراز کرنے کے لیے، لہو و لعب کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے ہمارے پاس بے شمار وقت ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ان کو غسل کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب دیا گیا لما سمع الحائعہ، جب جہاد کے لیے صدا اور ندا لگانے والے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حالت جنابت میں تھے، غسل کی ضرورت تھی، غسل کرنے کو تاخیر سمجھا، گھر سے اسی حالت میں نکل گئے، اور یہ بھی نہ سوچا پیچھے بیوی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نئی دلہن ہے۔ یہ اسلام جسے آج ہم نے قبول کیا، آج فرزندان اسلام جو ہم بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں جو اسلام کا چراغ جل رہا ہے، ہم اور آپ، ہمارے آبا اور اجداد مسلمان ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ قربانیاں نہ دیتے، وہ جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، اللہ کی قسم آج ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے، اگر ہم اور ہماری نسلیں اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، اسلام کو حرز جاں بنائیں اور اسلام ہی کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور اثاثہ سمجھے، یہ ہم چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا سیکھیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں، گریز نہ کریں، اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھیں کہ یہ مواقع ہمیں قربانیاں دینا سکھاتے ہیں، قربانیوں کا سبق دیتے ہیں۔ آج جانور کی دی ہے، کل ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کی بھی دیں، کیونکہ جانور کے دینے سے اللہ توفیق دے، سعادت دے، تو ہم اپنے وجود کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے بیویاں ہیں، ہمارے پیچھے بچے ہیں؟ اللہ کی قسم بالکل پتہ تھا، یہی تو حدیث کے الفاظ ہیں 3010۔ لیکن وہ مسلمان تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ اسلام کے لیے جیتے تھے، اسلام کے لیے ہی مرتے تھے، اور ایسے ہی رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر جو عزم کیا تھا، اسلام کی خاطر جو ارادہ کیا تھا، عمل سے اس کو سچ کر دکھایا۔ ہم زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہ گئے، ہمارا سب سے بڑا رہنما رہبر محمد الرسول اللہ، ہمارا سب سے چہیتا مذہب دین اسلام، لیکن کردار مذہب اسلام والا نہیں، ہمارا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق جیسا نہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں قابل عبادت اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ہم عبادت سے گریز کرتے ہیں، عبادت سے دل چراتے ہیں۔ یہ ہے 3010 جامع ترمذی کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ روئے ہوئی شکل بنائے ہوئے، رنجین، رنجیدہ، کبیدہ، حزین رسول اللہ کی محفل میں آئے۔ رسول اللہ سمجھ گئے، پوچھا مالی اراک منکسرا، کیوں یہ غم کے سیاہ بادل چہروں پہ چھائے ہوئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قتل ابی فی احد، میرے والد محترم احد میں شہید کر دیے گئے، وترکا عیالا ودینا، اپنے پیچھے مجھ سمیت کتنی بہنوں کو چھوڑ کر کے گئے، ان کی کئی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں بھی ایک فرزند ہوں میرے والد کا، اور قرض کا بوجھ چھوڑ کر کے گئے، اسی لیے بہنوں کی حالت دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے، والد محترم کو یاد کرتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں پر، غموں پر مرہم رکھا اور کہا بتلائیں آپ کے والد کے بارے میں کہ اللہ نے کیا اعزاز دیا، کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا۔ یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اور ایسے ہی کسی کہنے والے نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو،
کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں مقام و رتبہ ایسے نہیں پاتا، اور سب سے بڑا رتبہ کہ جنت میں چلا جائے وہ بھی ایسے نہیں ملتا۔ جنت میں جانے کے لیے بے لوث قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا مقام بتلایا گیا۔ اللہ زیادہ تر نبیوں سے بھی فرشتوں کے ذریعے یا پردے کے ذریعے بات کرتا ہے۔ فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا، لیکن اے جابر آپ کے والد محترم سے اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، جیسے موسیٰ سے کی ویسے ان سے کی۔ یہ اعزاز، اور ان سے پوچھا یا عبدی تمنا علیہ، بتلاؤ کیا ضرورت ہے، کیا خواہش ہے۔ دیکھیے جو اسلام کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، اسلام سے سچی الفت و محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی چاہت کیا ہے؟ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ چاہت یہ ہے تحیینی، دوبارہ زندہ کر، فَأُقْتَلَ فِيكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، دوبارہ زندگی ملے تو تیری راہ میں دوبارہ یہ زندگی کٹوا کے قربان کر کے اس کا نذرانہ پیش کر کے آؤں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمنا ہے، لیکن میں نے تقدیر کی قلم سے یہ تحریر کر دیا، سبق منی انہم لا یرجعون، جو یہاں آ گیا واپس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ مقام ہے ان کا جو دنیا میں قربانیاں دیتے ہیں۔ اسی لیے کلام مجید اٹھائیے 88 نمبر کی آیت صحابہ اکرام کی فضیلت میں، لیکن الرسول سورہ توبہ کی، والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، رسول اور رسول کے ساتھ جو ایمان لائے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے اور ان کا ایمان، یہ واقعہ ہے 7024 ابن حبان کی روایت، اور ایسے ہی ایک صحیح الموارد جو ابن حبان پر زوائد ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے 1928 نمبر سے۔ صحابی عمرو بن الجموح، کیا ہے ان کی حیت جسمانی معذور ہے، پیر نہیں ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، لیکن غزوہ احد میں یہ بھی پہنچے، اور جب بچوں نے گھر سے نکلنا دیکھا کہ ابا جان جا رہے ہیں تو پوچھا کہاں، کس سمت؟ کہا رسول اللہ کی حفاظت میں، رسول اللہ کی حمایت میں جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکتے، معذور ہیں، کیسے جائیں گے؟ آپ کا کام نہیں ہے۔ کہا میرا راستہ چھوڑ دو، نہیں تو اللہ کے ہاں گریبان پکڑا جائے گا۔ دیکھیے آج یہ جسم توانا ہے، تندرست ہے، ہم کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ وہ معذور صحابی ہیں، پہنچ گئے غزوہ احد میں، اور پھر رسول اللہ سے ملاقات بھی کر لی، سوال کیا اللہ کے نبی من قتل اليوم فأین ہوا، آج کے دن جو شہید ہوا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا من قتل اليوم فهو فی الجنہ، آج کے دن جو قربانی دے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ اس کے بعد وہ حلفیہ اور قسمیہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں والذی نفسی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لا ارجع الی بیتی ولا ارجع الی اہلی، ان کو بھی اہل و عیال محبوب تھے، لیکن اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ، ہم اور آپ کو اہل و عیال نعوذ باللہ اللہ کے دین سے زیادہ محبوب ہے۔ کردار یہی بتاتا ہے، زبان سے دعویٰ کیسا بھی ہو، ہم اہل و عیال سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اس کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ محبت کرتے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ زبان حال ہے، یہ اگرچہ زبان قال کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، اپنے گھرانے سے محبت کرتے تھے، بیوی سے محبت کرتے تھے، بہنوں سے محبت کرتے تھے، اللہ سے زیادہ نہیں، رسول اللہ سے زیادہ نہیں، دین سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہاں آ جانے کے بعد گھر کی طرف نہیں جانا، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب ان کی قسم کو حضرت عمر نے سنا تو کہنے لگے آپ قسم کیوں کھاتے ہیں، گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکتے اور اس طرح کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک طرف یہ واقعہ سنیے، ہم اور آپ کی حالت زار دیکھیے، آج جو بھی ذلت ہے، جو بھی رسوائی ہے، جو بھی پستی ہے، دشمنان کا جو بھی حملہ ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے ہم اللہ سے دور ہیں،
ہم اسلام سے دور ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے سے دور ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ لیکن ہم اللہ کی کتنی سنتے ہیں؟ ہمارے فیصلے ہمارے حق میں وہ نہیں ہوتے جو ہم کو چاہتے ہیں، جو ہمیں چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کو جو فیصلہ منظور ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، وہ ہم نے کس قدر دیا یا پھر کس قدر پیش کیا، یا پھر ایسے ہی رب العالمین ہماری حالت نہیں سدھارتا یا ہمارے حالت صحیح نہیں ہوتے، یہ حالات بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا حال صحیح نہیں ہے۔ جب تک ہمارا حال صحیح نہیں ہوگا یہ حالات نہیں بدلیں گے، اور پھر جب تک ہم پیش قدمی نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بلندی دے، ہمیں رفعت دے۔ جو اس سے رفعت مانگتے ہیں، جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں بلند کرتا ہے۔ 69 نمبر کی سورہ عنکبوت کی والذین جاہدوا فینا، ہماری راہ میں جو کوششیں کرتے ہیں، قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کی راہیں ہم ہموار کرتے ہیں۔ وہ صحابی معذور تھے، قسم تو کھا لی انہوں نے، لیکن قسم کو پورا بھی کیا، اور حضرت عمر نے جب اعتراض کیا کہ قسم آپ نے کیوں کھائی، رسول اللہ نے کہا دعہ یا عمر، عمر ان کے بیچ نہ آئیے، ان کو کچھ نہ کیجئے، ان کو کچھ نہ کہیے، لو اقسم علی اللہ لابرا۔ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کی حالت نہیں دکھتی کہ یہ اتنا پہنچا ہوا ہے، لیکن ان کی زبان سے جب فریاد نکلتی ہے آسمانوں کو چیر کر کے عرش پہ دستک دیتی، اللہ قبول کرتا ہے۔ اس صحابی نے اپنی زبان سے اللہ سے شہادت کا سوال کیا، رب العالمین ان کی شہادت کو رد نہیں کرے گا۔ جنت میں رسول اللہ نے کہا شہید ہو کر کے گئے، اور جب شہید ہوئے تو معذور ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسا انسان ہے معذور ہونے کے باوجود شہادت کا جام نوش کر کے، جسم کا نذرانہ پیش کر کے جنت کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ آج ہم اور آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ہم کتنے طاقتور ہیں لیکن جسم میں ہی، ایمان میں نہیں۔ ہم طاقتور ہیں، ہم میں کتنے نوجوان ہیں مسجد تک آتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں؟ ایک حدیث ہے 2626 نمبر کی صحیح الجامع کی، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، حج سے بڑا اجر و ثواب، جہاد کرنے سے بڑا اجر و ثواب، یا پھر اللہ کی راہ میں دینے سے بڑا اجر و ثواب۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ تسبیح تحلیل اور تکبیر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے کے بعد ویسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی جیل سے رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ جسم اتنے توانا ہیں، اتنے تندرست ہیں، اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں، علم کتنا سیکھا ہے۔ آج جسم سے ہم مستحکم ہیں، جسم سے ہم توانا ہیں، جسم سے ہم تندرست ہیں، لیکن ایمان ہمارا نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہم کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ ہم معذور بھی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 653 یہ مسلم کا ریفرنس ہے، ایک ایسے صحابی 7 عذر تھے ان کو، جس میں ایک نابینا ہونا بھی تھا، راستے پر خطر تھے، مسجد تک کوئی پہنچانے والا نہیں تھا، اور بھی دوسرے عذر، لیکن با جماعت ہر نماز مسجد میں آتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن رسول تھے، اذان ہی جماعت کے لیے وہ دیا کرتے تھے، مسجد آتے تھے۔ ہم یہ جسم توانا تندرست لے کر کے مسجد کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ ہم جسم سے مضبوط ہیں، ایمان سے مضبوط نہیں، اسی لیے یہ پستی ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، دیکھیے یہ روایت ہے جو کہ غایت المرام 416 نمبر کی حدیث عبداللہ ابن مسعود۔ ایک موقع تھا، گھٹنے سے اوپر ان کا کپڑا اٹھ گیا، جسم سے بالکل دبلے پتلے تھے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے
ٹھٹا مذاق کرنے لگے کہ آپ کتنے دبلے ہیں، کتنے پتلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، کہا ان کی جسم کی جسامت نہ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود کی 2 ٹانگوں کے تعلق سے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں کتنی پتلی ہے اور کتنی نحیف ہے، کتنی لاگر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لہما فی المیزان اشد یا اثقل من جبل احد۔ جب کل یہ پورا جسم تلے گا میدان محشر میں تو یہ 2 ٹانگیں ایمان کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ کن کے بارے میں کہا؟ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان مستحکم تھا۔ ہم کیسے ہیں؟ جیسے ایک حدیث میں کہا گیا نا، صحیح مسلم ہی کا ریفرنس ہے 2785 نمبر کی، کل میدان محشر میں ایک انسان لایا جائے گا، جسم سے بڑا توانا، بڑا تندرست ہوگا، مال اس کے پاس خوب رہا ہوگا، لیکن جب اللہ اسے میزان حسنات میں تولے گا، کھڑا کرے گا، تو اس کی وقات مچھر نہیں، مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ کہف کی آیت نمبر 105، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ جو ایمان نہ لا سکا دنیا میں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں نہ پیش کر سکا، کل وہ قیامت کے دن بالکل ہلکا ہوگا۔ آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ایسے موقع پر بھی جہاں انسان اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، آج ہمارے گھرانے میں کتنے فون ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ ہم اور آپ بچوں کو 25,000 30,000 35,000 50,000 اس سے زائد کا فون دیتے ہیں ایوری منتھ، ہر مہینہ جو ریچارج ہوتا ہے۔ یا پھر ایسے ہی کتنی گاڑیاں ہیں ہمارے گھرانوں میں، ہمارے یہ لباس کتنے مہنگے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمارے پاس سرمایہ ہے، ان سب کے لیے ہمارے پاس صرفہ ہے، لیکن جب یہ موقع آتا ہے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کا، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو مقروض ہیں، ہمارے پاس صرف کھانے بھر کا ہی ہے، ہم اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں، یہ قربانی اللہ سے قریب کرتی ہے۔ قربانی کا جو لفظی معنی ہے، شرعی معنی ہے، وہ یہی ہے، ہر وہ نیک عمل جو اللہ سے قریب کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے قریب نہیں ہونا، ہمیں دنیا سے قریب ہونا ہے۔ اسی لیے ایک انسان دنیاوی کتابیں لا تعداد پڑھ جاتا ہے، کیوں؟ بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، اس کا مستقبل، اس کا فیوچر اچھا رہے، اسے کوئی تکلیف نہ آئے۔ قرآن نہیں پڑھتے، رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے عذاب قبر کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میدان محشر کی سختی کیا ہے۔ تو ہم اور آپ صرف دنیا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چاہے قربانی ہمارے جسم پر دینی ہو، اچھے اچھے کھانے کھانے ہو، ادھر ادھر جانا ہو، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو یہ دلانا ہے، جیسا کہ کہا گیا اسمارٹ فون ہمارے گھرانوں میں ہیں، گاڑیاں ہمارے گھرانوں میں ہیں، لیکن ان دنوں میں ایک جانور، جو جانور کی شرطیں ہیں، اللہ کی راہ میں ہم قربان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ قربانی دین کے لیے ہے۔ شیطان کچوکے لگاتا ہے، بخیلی کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور قربان نہیں کرتے۔ دیکھ لیجئے، بس یہ آخری بات ہے، زیادہ طویل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ازار، دنیا سے گئے 1214 نمبر کی حدیث ترمذی کی۔ ہم اور آپ جب دنیا سے جاتے ہیں، یا ایسے ہی ہم میں کا کوئی گیا، اس کے پیچھے اس کے بنگلے، اس کی گاڑیاں، اس کا بینک بیلنس کتنا زیادہ رہتا ہے۔ رسول اللہ گئے، کیا تھا آپ کے پیچھے؟ رسول اللہ جب دنیا سے گئے گھرانے میں اناج نہیں تھا، اور ایسے ہی آپ کی جنگی زرہ، جنگی لباس جو مہنگا ترین تھا، ایک یہودی کے پاس 20 سا جو کے لیے، جو تقریباً 50 کلو جو ہوتا ہے، 50 کلو جو کے لیے گروی تھا۔ یہ آپ کی جائیداد ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ زندگی آپ نے کیسے گزاری؟ آپ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیثیں ہیں، 6459 نمبر کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ آ جاتا، انتظار کرتے رہتے۔ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ نار، رسول اللہ کے 9 گھرانے تھے،
9 گھرانوں میں سے کسی گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، آگ نہیں جلتی کھانے کے لیے، کس پہ گزارا ہوا 3 مہینے تک؟ کہا گیا کھجور اور پانی، بس اسی پر ہی گزارا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ 2358 اور اس کے بعد کی حدیثیں ہیں جامع ترمذی کے اندر، کتنی راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گزاری ہیں کہ آپ کو رات میں کھانے کے لیے کوئی ردی چیز بھی نہیں ملی، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے راتیں گزاری ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو حدیثیں ہیں 2372 نمبر کی، کہ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، ردی کھجوریں جسے لوگ پھینک دیتے تھے، اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی تھی۔ ایسی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری۔ ہم میں کی ہے کسی کی ایسی زندگی؟ کون ہے 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا؟ بتائیے کون ہے ہم میں ایسا؟ آج ہمارے گھرانوں میں بڑی فراوانی ہے، ہمارے گھرانوں میں اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل شکر گزاری میں استعمال نہیں ہوتا، یہ ذات پہ استعمال ہوتا ہے۔ قربانی صرف جانور کے ذبیحے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینے کا۔ اگر اللہ مانگے گا تو خواہشات کچل دیں گے، جذبات مار دیں گے، جو ہمیں چاہیے ہم نہیں لیں گے، اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو بیٹا چاہیے تھا نا، آج کے دن انہی کی یاد ہے۔ یہ 3127 نمبر کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہا کہنے والوں نے کہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، رسول اللہ نے کہا تمہارے والد محترم کی سنت ہے حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم کو بیٹا چاہیے تھا نا، بیٹے کے لیے کتنے سال آرزویں کی، پوری زندگی اللہ سے فریاد کی، مل گیا جب اس عمر کو پہنچا جہاں باپ کے لیے عصائے پیری بنے۔ اب وہ باپ کا حق اپنے کندھوں پہ لے سکتا ہے، باپ کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، باپ کا سہارا بن سکتا ہے۔ اللہ نے کیا دکھلایا؟ 101 سے لے کر کے 111 تک سورہ صافات کی آیتیں پڑھ جائیے، یہ بچہ ہماری راہ میں قربان کیجئے، ہمیں دیجئے۔ اب آپ بتائیے حضرت ابراہیم کو اس بچے کی ضرورت تھی یا نہ تھی؟ اور ایسی عمر میں مانگا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب دوڑنے کے اور طاقت کے قابل ہوئے کہ اب وہ مضبوط طریقے سے باپ کا سہارا بن سکتے ہیں، اللہ نے کہا قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا اللہ سے؟ نہیں مجھے ضرورت ہے، میں نے اتنی فریادیں اور اتنی دعائیں کی ہیں اور اس قدر آرزوؤں سے اس بچے کو مانگا ہے، کیسے دوں؟ ہمارے سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے نعوذ باللہ ہماری مرضی مقدم رہتی ہے، رسول اللہ کے فرمان کے سامنے ہمارے خواہشات، ہمارے جذبات اور یہ جو دلوں کے ارادے ہیں یہ بلند رہتے ہیں۔ ہم پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آج کے دن بھی جب ذبح کرتے ہیں نا تو یہ گوشت کی تقسیم میں ان کو ایسا پہنچنا چاہیے، ان کو ایسا پہنچنا چاہیے، جن کا حق ہے ان کو کیسا بھی پہنچے۔ کیوں ان کو ایسا، ان کو ایسا؟ کیونکہ ان سے ہمارا مفاد وابستہ ہے، ان سے ہمارے تعلقات ہیں، اس لیے ان کو یہ حصہ پہنچنا چاہیے، ان کو یہ حصہ پہنچنا چاہیے۔ ہم اللہ کی عبادت بھی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹا بڑی آرزوؤں سے مانگا، کتنی ضرورت تھی، لیکن قربانی اسی کا نام ہے جس کی سب سے زیادہ آپ کو حاجت ہو۔ اگر اللہ کہہ دے اسے میری راہ میں قربان کیجئے، آپ قربان کریں، اسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت ہے، کچھ نکال کے آپ نے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، پھر بھی کچھ اکٹھا کر کے، جمع کر کے، سیونگ کر کے آپ بھی اسمارٹ فون کم کر دیجئے، یا پھر ایسے ہی فضول خرچیاں کم کر دیجئے۔ بازاروں میں جانا، ہوٹلوں میں جانا، پارکوں میں جانا، یہاں وہاں جانا، یہ سب کم کر دیجئے۔ اسلام اپنائیے، اللہ کی قربت کے متلاشی بنیے اور یہ سوچئے کہ قربانی دے کر کے جنت تک پہنچیں گے، جنت میں جانا ہے تو پھر رسول اللہ نے جو کیا ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3122 لے کر کے جائیے اس حدیث کو، یہ خلاصہ کلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ صحابہ کہتے ہیں اشترا رسول اللہ بکبشین سمینین عظیمین اقرنین املحین موجوعین
رسول اللہ نے دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی بکرے ہو سکتے ہیں، جس میں ساری کوالٹی ہو، ساری خوبی ہو، موٹے ہو، تازہ ترین ہو، فربے ہو، اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، خوبصورت ہو، حسین ہو، ان دو بکروں کی اللہ کی راہ میں آج کے دن قربانی کی۔ اور رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، گھر میں فاقہ کتنا تھا، مشکلات کتنی تھی، یہ ہم اور آپ نے سن لیا۔ اس لیے بہانے ہمیں نہیں بنانے چاہیے، ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور یہ نہ سوچے یہاں سے بھی آ جاتا وہاں سے بھی آ جاتا ہے، کھانے کے لیے تو گوشت ہے نا، پھر اللہ کی راہ میں قربانی کیوں دیں؟ اگر یہ سوچیں گے تو جس نے آپ کو کھلایا ہے اللہ کی خاطر، وہ تو جنت واجب کر لے جائے گا۔ 505 ابن حبان کا ریفرنس ہے۔ ابو شریح آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، جنت واجب ہو جائے ایسے کچھ عمل بتا دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا افشاء السلام، سلام عام کرو، کیونکہ اسلام بڑھے گا جب اسلام کا نعرہ بلند ہوگا سلام کا، تو اسلام عام ہوگا۔ دوسرا عمل سکھایا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، بانٹو، لوگوں کا پیٹ بھرو۔ تو جو قربانی کر کے آپ کو کھلاتا ہے وہ اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتا ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلایا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو جنتی کیسے بنائیں گے؟ کسی کا کھا کر کے آپ جنتی نہیں بن سکتے، کھلا کر کے ہی جنتی بن سکتے ہیں۔ اس لیے کھلانے والے بنیے، کھانے والے نہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہے، یہاں وہاں سے سب جگہ سے گوشت آ جاتا، ہم کریں گے تو کم رہے گا، نہیں کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا، کیوں؟ اوروں کے یہاں سے آئے گا نہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے دل چرایا جاتا ہے۔ آج یہ دن قربانی کے لیے خاص ہے، اور اس دن کا بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عزم کریں کہ جو گناہ ہم کرتے تھے ان گناہوں کی قربانیاں دیں گے۔ جو انتقام کی چاہ ہم میں تھی، اسے مارنا ہے، اس سے انتقام لینا ہے، اس کی قربانی دیں گے۔ جو غصہ زیادہ ہمیں آتا ہے اس کی قربانی ہم دیں گے، یا پھر ایسے ہی جو بھی ہم میں تہذیب ہے یا پھر تمدن ہے، جس تہذیب کو اسلام پسند نہیں کرتا، جس تمدن کو دین پسند نہیں کرتا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی تہذیب، ان کی قربانیاں ہم دیں گے۔ زبان سے گالی گلوچ جو ہم کرتے ہیں ان کی قربانیاں ہم دیں گے۔ اگر بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی قربانیاں ہم دیتے ہیں تو پھر واقعی جو حضرت ابراہیم کی سنت ہیں ہم اسے زندہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہی سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، تا قیامت رہے گا۔ ایک آیت ہے 6768 آل عمران کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں، ابراہیم عیسائی بھی نہیں، ابراہیم کون ہے؟ یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں۔ ہم کیسی ابراہیم کی سنت زندہ کرنے والے ہیں؟ ہم ایک طرف ابراہیم کی سنت کو زندہ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہماری تہذیب یہودیوں سے ملتی ہے، ہمارا طور طریقہ عیسائیوں سے ملتا ہے، یا پھر ایسے ہی نعوذ باللہ کردار میں ہم مشرک ہیں، نمازیں ہم ترک کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغے بازیاں مکاریاں ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ سب ہے تو پھر قربانیوں کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے یہ جملہ ہم نے سنا اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ درس بھی ہے۔ جب ایک بڑی سی بڑی عبادت انہوں نے انجام دی، 127 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کعبۃ اللہ بنایا تو کیا سوچ لیا بس بیڑا پار جنت میں پہنچ گئے؟ نہیں، اللہ سے کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ بنا تو لیا ہے، قبول کر لے۔ جانور ذبح تو کر دیا ہے، جانور ذبح کرنے پر قربانی پوری نہیں ہوتی، یہ جانور اللہ کے یہاں قبول ہونا چاہیے تب قربانی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اس طرف توجہ دیں جس سے ہماری قربانیاں قبول ہو، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے قربانیوں میں۔
اور ایسے ہی قربانی حلال کی ہونی چاہیے۔ قربانی کا جو تقاضا ہے کہ آپ یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، کل اگر آپ کو ہی نیلام ہونا پڑے، آپ کا وقت مانگا جائے، تو آپ ان سب کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ تقاضے ہیں قربانی کے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے دن کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ رب العالمین ہمیں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنے اور قربانی کے جو بھی تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کے توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ رب العالمین آج کے دن یا اس کے بعد جو ہم عبادت کرے یا پھر ماضی میں جو ہم نے عبادات انجام دی ہیں، ان ساری عبادتوں کو قبول فرما کے ہمارے لیے، اہل و عیال کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ ایسے ہی رب العالمین ہماری زندگی کی اصلاح فرمائیں۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زیادة لنا في كل خیر والموت راحة لنا من كل شر۔ رب العالمین ہماری زندگی کو خیر سے، برکت سے لبریز کر دے۔ ہمارے جتنے بھی کارنامے ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی کامل مسلم بنائے، ہماری اولاد کو بھی اللہ اسلام پر مستقیم فرمائے، اسلام پر قائم اور اسلام پر دائم رکھے۔ رب العالمین جو بھی فتنے ہیں، جو بھی شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان سے ہمارے اولاد کی، تمام اہل اسلام کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جو بھی مشکل ترین حالات ہیں اہل اسلام پر دنیا کے کسی بھی کونے میں، رب العالمین تو ان کی اعانت فرما، ان کی مدد فرما، ان کے برے حالات کو ان سے دور کر دے، ان کی حالتوں کو اللہ تو سوار دے۔ رب العالمین ان کے حالات کو تو بہتر بنا دے۔ رب العالمین تو اہل اسلام کو غلبہ عنایت فرما، اہل اسلام کو ترقی عنایت فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب العالمین ہمیں حق سیکھنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ایسے ہی ہماری اولاد کو بھی حق کا شیدائی، حق کا ترجمان اور قرآن اور حدیث کا داعی بنائے، قال اللہ قال الرسول کا عالم بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔